الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات اور مالک موجودات کے فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان عالم اور تمام عالمی ملل و مذاہب میں سے جو دین خالق کائنات کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ قدرت میں قابل قبول اور دین و دنیا کی نجات اور فوز و فلاح کا ضامن و کفیل دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ بحمد اللہ سلسلہ کلام تفہیم اسلام کے بارے میں جاری تھا کہ وہ دین فطرت جو خالق کائنات کا پسندیدہ دین ہے، قابل قبول دین ہے اور نجات دین و دنیا کا کفیل دین ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو سابقہ پروگراموں میں بحمد اللہ بقدر ضرورت قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ اسلام چند عقائد و نظریات، چند اعمال و عبادات، چند واجبات و محرمات اور چند معاملات و اخلاقیات و سیاسیات اور تمدنیات و معاشرتیات اور معاشیات کا مجموعہ ہے۔ تو بحمد اللہ کئی دنوں سے سلسلہ کلام عقائد اسلامی کے بارے میں جاری و ساری ہے اور بحمد اللہ توحید اور اس کے متعلقہ مسائل بیان ہو چکے۔ رسالت اور ختم رسالت کے مباحث اپنے اختتام کو پہنچ چکے۔ مسئلہ خلافت و امامت سابقہ پروگراموں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک مسئلہ خلافت و امامت مکمل مختتم نہیں ہو سکتا جب تک امام زمانہ حضرت مہدی دوران اور ہادی کون و مکان کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کر دی جائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر مسئلہ خلافت و امامت اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ موضوع قیامت کو شروع کیا جائے گا اور اسی کے اختتام پر عقائد اسلامیہ کا اختتام ہو جائے گا۔ تو عرض کرنا ہے کہ مسئلہ امامت اور سلسلہ خلافت کی آخری کڑی کا نام حضرت قائم آل محمد، حضرت امام مہدی، امام قائم بالحق اور امام حضرت حجت ابن الحسن علیہ افضل التحیت والثناء کی ہستی ہے۔ جب تک ان کا تذکرہ نہ کیا جائے 12 امامان 12 امام کا سلسلہ اس وقت کا اختتام پذیر نہیں ہو سکتا اور اس وقت تک مسئلہ خلافت اور امامت مختتم نہیں ہو سکتا جب تک بحر میں لال ولایت کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ تو اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ تمام جو مذاہب دنیا میں اس وقت موجود ہیں، وہ ہندوازم ہو، سکھ ازم ہو یا زرتشت ہو یا یہودیت و نصرانیت یا اسلام، تمام ادیان عالم میں ایک آنے والے مصلح اعظم کا تصور موجود ہے۔ سب ادیان عالم اس بات کے قائل ہیں کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو قیامت سے پہلے ایک مصلح اعظم آئے گا جو دنیا سے ہر قسم کے ظلم و جور کو ختم کر دے گا اور جو ہے حق اور حقیقت کا بول بالا ہو جائے گا، حق کا غلبہ ہو جائے گا اور باطل حرف غلط کی طرح مٹ جائے گا۔ اسی ہستی کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان اس ہستی کو حضرت امام مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کے لقب القاب جو ہے مہدی ہادی بھی ہیں،
قائم آل محمد بھی ہیں، حجت ابن الحسن بھی ہیں، صاحب العصر والزمان بھی ہیں۔ یہ وہی بزرگوار ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسا کہ ترمذی شریف، مشکات المصابیح اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے کہ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلک الیوم حتی یبعث رجلا من اہل بیتی یواتسمہ اسمی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر دنیا کے اختتام میں اور قیامت کبریٰ کے قائم ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو خالق کائنات اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا اور قیامت کبریٰ قائم نہیں کرے گا جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک ہستی کو جو میری ہم نام ہوگی، جس کا لقب مہدی ہوگا، اس کو مبعوث فرمائے گا اور وہ آ کر دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا دنیا کو اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔ تو میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، حضرت امام زمانہ کے وجود، مسعود کی آمد کے بارے میں تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ ہاں البتہ اختلاف تھوڑا سا اس بات میں ہے کہ 12واں لال ولایت حضرت امام زمانہ آیا پیدا ہو چکے ہیں اور اس وقت پردہ غیبت میں روپوش ہیں، اور خدا کا جب حکم ہوگا، اذن ہوگا تو ظہور فرما کر دنیا کو بقع نور بنائیں گے، یہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے۔ تو لہٰذا اس سلسلہ میں اتنا عرض کروں گا کہ جہاں تک مذہب شیعہ کا تعلق ہے تو تمام شیعی علماء اس پر متفق ہیں، اور ہمارے برادران اسلامی اہل سنت والجماعت کے اکثر و بیشتر علماء نے بھی یہی لکھا ہے کہ 12واں لال ولایت 255 ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں اور اس وقت وہ غیبت کبریٰ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں علامہ جلال الدین سیوطی نے العرف الوردی فی احوال المہدی کے نام سے مستقل کتاب لکھی۔ علامہ شافعی الکنجی نے اپنی کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان لکھی۔ اسی طرح جناب صاحب اسعاف الراغبین، اور اسی طرح صاحب جنابی المودت، اور اسی طرح جناب جو ہے صاحب نور الابصار اور الریاض النظرہ وغیرہ کے مؤلفین نے اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، اور اپنی کتابوں میں ضمنی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ 12واں لال ولایت 255 ہجری میں پیدا ہو چکا، جبکہ ان کے والد ماجد حضرت امام حسن عسکری باقید حیات تھے اور ان کی شہادت 260 ہجری میں واقع ہوئی۔ اس وقت وہ 5 سال کی عمر میں اپنے والد ماجد کی مسند امامت کے وارث قرار پائے، اور وضاحت انہوں نے کی ہے کہ اگر حضرت جناب امام زمانہ 5 سال کی عمر میں اگر درجہ امامت پر فائز ہو سکتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں۔ خالق کائنات اگر حضرت عیسیٰ کو ولادت کے تیسرے چوتھے دن ان سے یہ اعلان کرا سکتا ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اور حضرت یحییٰ کے بارے میں ہے قرآن کہتے ہیں وآتینا الحکم صبیّا، کہ ابھی ان کی عمر 5 سال بھی نہیں ہوئی تھی کہ خالق کائنات نے ان کے اعزاز نبوت عطا فرمایا۔ تو جو خالق قادر انبیاء کو مختصر عمر میں کسی کو 3 سال کے 3 دن کے بعد کسی سے 5 سال کے اندر اعلان نبوت کرا سکتا ہے، وہ 5 سال کے شہزادے کو مسند امامت و خلافت پہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا گویا تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ حضرت امام زمانہ پیدا بھی ہو چکے ہیں اور اس وقت زمانہ غیبت کبریٰ میں روپوش ہیں، جب خالق کائنات
کا اذن ہوگا ادھر وہ ظہور فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نزول اجلال فرمائیں گے، اور دونوں بزرگوار اسلام مل کر اسلام کے نشہ ثانیہ کے لیے اس طرح کام کریں گے کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے گا اور پوری کائنات کا دین سوائے اسلام کے کوئی اور نہیں ہوگا، اور باقی ادیان عالم تمام مذاہب عالمیہ حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ اور یہی مفہوم ہے خالق کائنات کے اس فرمان کا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ خدا وہ ہے جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ ان کے دین کو باقی ادیان عالم پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ ابھی تک 1400 سال گزر گئے لیکن اسلام کو ابھی تک باقی ادیان عالمیہ پر غلبہ حاصل نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن کثیر نے اور ابن اسیر وغیرہ مفسرین نے صاف طور پہ لکھا ہے کہ ذالک یکون عند ظہور المہدی و نزول عیسیٰ ابن مریم۔ اس آیت مبارک کی تفسیر اور تعویل اس وقت ظاہر ہوگی جب حضرت مہدی ہادی پردہ غیبت سے نکل کر ظہور اجلال فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتر کر فرش زمین پہ آئیں گے، اور دونوں بزرگوار مل جل کر اسلام کی نشہ ثانیہ کے لیے اس طرح کام کریں گے کہ باقی ادیان عالم حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے اور پوری کائنات پر اسلام چھا جائے گا اور اس کا بول بالا ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے ہیں تاکہ حق و حقیقت پوری آفتاب کے ساتھ دنیا کے سامنے آ جائے اور باطل صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تو میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت للعالمین نے بالمؤمنین رؤوف الرحیم نے حضرت مہدی ہادی کا تعارف کرانے میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی۔ سیاستہ کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا المہدی من اطرتی، المہدی من اہل بیتی، المہدی من ولد فاطمہ، کہ حضرت مہدی میری اطرت اہل بیت سے ہوں گے، حضرت مہدی جناب خاتون قیامت کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ تمام کتب اہل سنت اور تشیع میں موجود ہے، اور بعض کتابوں میں جیسے جنابی المودت اور مودت القربہ وغیرہ میں یہاں تک موجود ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا المہدی من اطرتی، اس وقت جناب امام حسن اور امام حسین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھی، تو جناب سلمان محمدی نے دونوں شہزادوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا من ای ولدیک ہذین، آپ کے ان دو شہزادوں میں سے کس کی نسل سے امام مہدی ہوں گے؟ تو جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ من ولدی ھذا، کہ وہ میرے اس بیٹے امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ پیغمبر اکرم نے یہ فرما کر کے مہدی ہادی آئیں گے جھوٹے دعوے داران کے لیے ایک دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ماضی میں کئی لوگ دعوی مہدویت کر چکے ہیں، اور یہ ہر آدمی نے یہی کہا کہ میں مہدی ہادی ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جو جنہیں ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں، پر پیغمبر اکرم نے افہام و تفہیم میں حضرت مہدی ہادی کے تعارف میں، ان کے حسب نسب بیان کرنے میں، ان کی شان و مقام بیان کرنے میں، ان کے علامات
اور ان کے صفات بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی۔ یہاں تک روایات میں موجود ہے، جیسا کہ بہار الانوار کی 13ویں جلد میں یہ پیغمبر اکرم کی حدیث موجود ہے، فرمایا کہ جب مہدی آئے گا تو آؤ میں تمہیں بتاؤں اس کا قد کاٹ کیسا ہوگا، اس کا رنگ روپ کیسا ہوگا، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اس کے علامات و صفات کیا ہوں گے۔ فرماتے ہیں جسمہ لونہ لون عربی و جسمہ جسم اسرائیلی ولا خدہ الایمن خال کانہ کوکب دری لا یرضی بخلافتہ اہل الارض فی الارض و اہل السماء فی السماء والطیر فی الہوا۔ جب ہادی آئے گا اس کی جو رنگ ہوگا وہ عربی ہوگا، گھورا چٹا ہوگا، اس کا جسم اسرائیلی ہوگا، قد کاٹ ان کا طویل القامہ ہوں گے، اور ان کے چہرہ انور کے دائیں رخسار پر ایک ایسا تل ہوگا جو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ وہ ایسا بزرگ ہوگا کہ جب آئے گا تو حق و باطل کو درمیان فیصلہ کر دے گا، اور ان کی خلافت اور ان کی امامت اور ان کی زعامت اس قدر بلند و بالا ہوگی کہ زمین والے زمین پر، آسمان والے آسمانوں کی بلندیوں پر، حتیٰ کہ فضا میں اڑنے والے پرندے بھی ان کی خلافت اور ان کی امامت پر خوش و خرم نظر آئیں گے۔ اب فرمائیے پیغمبر اکرم نے آیا ان کی شان بیان کرنے میں، ان کی صفات و علامات بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کی ہے؟ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مہدی ہے تو پھر جھوٹے دعوے داران خداوندی بھی دنیا میں گزرے ہیں، رسالت کے دعوے دار بھی گزرے ہیں، نبوت اور امامت کے دعوے دار بھی گزرے ہیں، تو دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بات تو یہ ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل اور برہانی وہ معیار و میزان ہے کہ جب خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر جب دلیل مانگی جاتی ہے تو وہ پیش نہیں کر سکتا۔ دعوے داران نبوت دعوت تو کر بیٹھتے ہیں، لیکن جب معجزے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو پھر عاجز نظر آتے ہیں۔ امامت و خلافت کا دعویٰ کرنے والے بھی، مہدویت کے دعوے دار بھی ویسے تو کئی نظر آتے ہیں، لیکن جب اعجاز امامت پوچھا جائے، میزان امامت پہ تولا جائے، معیار خلافت پہ پرکھا جائے تو سارے ناکام اور نامراد اور ناشاد نظر آتے ہیں۔ تو لہذا پیغمبر اکرم نے ان کے صفات، ان کے حالات اور ان کے واقعات بیان کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، لہذا یہ پیغمبر اکرم پر قطعاً اراد وارد نہیں ہو سکتا کہ انہیں حضرت امام مہدی کے بارے میں خبر دے کر گویا جھوٹے دعوے داران مہدویت کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اگر اس قسم کی بات کی جائے تو پھر نبوت کے بارے میں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، خدائی کے دعوے کرتے ہیں، تو دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن دلیل و برہان سے اپنے دعوے کو ثابت کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ یہ برہان اور دلیل ہی معیار صداقت ہے۔ خالق کائنات ہر مدعی سے یہ تقاضا کرتے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی صداقت کی دلیل پیش کرو، برہان پیش کرو، تاکہ دنیا پر ثابت ہو جائے کہ تمہارا دعویٰ سچا ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی مہدویت کا دعویٰ کیا، لیکن لوگوں نے کہا مہدی ہادی جب آئے گا تو دنیا سے ظلم مٹ جائے گا، لیکن ان کے دور میں وہ آئے اور چلے گئے، ظلم میں برابر اضافہ ہی ہوا ہے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہوا۔
تو لہذا ظلم و جور کا بڑھ جانا ان کے کذاب ہونے کی ناقابل رد دلیل ہے۔ مسلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ لوگوں نے کہا مسلمانوں کا نبی اگر کسی کڑوے پانی کے اندر تھوک دے تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے، کہنے لگے میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ لوگ ان کے ایسے کنویں کے دہانے پہ لے گئے جس کا پانی میٹھا تھا، اس نے نجس لعاب دہن ڈالا تو میٹھا پانی بھی کڑوا ہو گیا۔ اس کو عکس معجزہ کہتے ہیں، یعنی معجزے کا الٹ۔ کسی اور نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں تو اس سے کہا کہ حضرت عیسیٰ جب اندھے آدمی کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا، کہنے لگے میں بھی معجزہ دکھا سکتا ہوں۔ تو ایک آدمی کانے کو پکڑ کے لائے، اس نے جب اس کی صحیح آنکھ پہ ہاتھ رکھا تو وہ آنکھ بھی ضائع ہوگی، مکمل اندھا ہو گیا۔ تو لہذا عند الامتحان یکرم الرجل او جوہان، امتحان کے وقت پتہ چلتا ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، سچا دعوے دار کون ہے اور جھوٹا دعوے دار کون ہے۔ تو لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مہدی کا تعارف کرانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی، کوئی کوتاہی نہیں کی۔ علاوہ برین متعدد احادیث سے آل محمد سے ثابت ہے کہ خالق کائنات نے جب سے سلسلہ کائنات کو پیدا کیا، الارض لا تخلو من حجت للہ اما ظاہر مشہور و اما خائف مستور، جب سے خالق کائنات نے یہ زمین و آسمان کا سلسلہ اور تخلیق کائنات کا آغاز کیا ہے، زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوئی، اور حجت خدا یا نبی کو کہا جاتا ہے یا نبی کے وصی کو کہا جاتا ہے۔ اصل مقصود بالذات نبی اور ان کے قائم مقام کی خلقت ہے، باقی لوگوں کا وجود تو ان کے طفیل میں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین نے فرمایا الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، حجت خدا مخلوق سے پہلے ہوتی ہے، مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے اور مخلوق کے بعد ہوگی۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم حجت خدا تھے، ان کو خالق نے پہلے پیدا فرمایا، اس کے بعد پھر مخلوق کو پیدا کیا، اولاد آدم کو پیدا کیا۔ تو جب آدم سے لے کر آج تک سلسلہ نبوت اور ولایت اور وصایت چل رہا ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، حتیٰ کہ جب آخری ہادی مہدی آ جائیں گے تو ان کے بعد قیامت کبریٰ قائم ہو جائے گی۔ یہاں تک بعض روایات میں ملتا ہے کہ لو لم یبق علی الدنیا الا اثنان لکان احدہما الحجہ، اگر طوع زمین پر کل 2 آدمی باقی رہ جائیں تو یقین سمجھو ان 2 میں سے بھی ایک حجت خدا ہوگا، کیونکہ ایک آدمی بھی حجت خدا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کہنے والے نے بالکل برحق کہا، قدم سے مہدی دین کے زمین قائم ہے پانی پر، قرار کشتی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں۔ لہذا آج آسمان کا شامیانہ اگر زمین پہ نہیں گرتا، اگر آج زمین اپنے اہل کو لے کر پانی میں نہیں دھستی، اگر آج ستاروں کا جال موجود ہے، شمس و قمر کا لیل و نہار کا وجود موجود ہے، اگر کائنات کا نظام چل رہا ہے تو بے شک خالق کائنات چلا رہا ہے۔ لیکن عالم اسباب میں ہر چیز وجود میں آتی ہے تو بھی اپنے اسباب کے تحت، اگر عدم کی طرف جاتی ہے تو بھی اسباب کے تحت، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسباب کے تحت، اگر کوئی صحت یاب ہوتا ہے تو اسباب کے تحت، اگر کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو اسباب کے تحت، کوئی موت کے منہ میں جاتا ہے تو اسباب کے تحت۔ اب اللہ یجری الاشیاء
الا باسبابها، خالق کائنات نے اس عالم دنیا کی ہر چیز کو اسباب اور مسببات کی کڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ کچھ اس عالم کے اسباب وہ ہیں ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ مرئی ہیں یعنی دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ اس کی کڑیاں غیر مرئی ہیں جو نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت میں انہی کی برکت سے زمین و آسمان اپنے مرکز و محور پہ قائم ہیں، تو ان کے وجود وجود کی برکت سے زمین و آسمان اپنے اپنے مرکز و محور پہ قائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دعائے عدیلہ میں امام زمانہ علیہ افضل التحیت والثناء کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاء، اگر خالق کائنات دنیا کو روزی دے رہا ہے تو بحر میں لال ولایت کے وجود کا صدقہ ہے، اگر زمین اور آسمان اپنے مرکز و محور پر قائم ہیں تو یہ بحر میں لال ولایت کے وجود کی برکت ہے۔ اس لیے کہنے والے نے بالکل بجا کہا تھا کہ یہ جو ہیں قدم سے مہدی دین کے زمین قائم ہے پانی پر، قرار کشتی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں۔ ماشاء جی، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں کچھ لوگ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، تڑپے ہے مرغے قبلہ نما آشیانے میں، مشککین نے نہ خالق کائنات کی ذات کو معاف کیا، خدا کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات کے بادل جو ہے وہ چھا جاتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ کیوں کیا تھے، وہ کیوں کیا، ائمہ طاہرین کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کیے جاتے ہیں۔ اذا لم یکن للمرء عین صحیۃ فلا غرو ان یرتاب والصبح مسفر، بقول شاعر اگر کوئی آدمی کی آنکھ میں اگر خلل ہو تو وہ بعید نہیں ہے کہ جٹے دن کا بھی انکار کر دے، حالانکہ سورج اپنی پوری آفتاب کے ساتھ چمک رہا ہو، گر نبینت بروز چشمہ آفتاب راچے گناہ۔ سعدی نے آج سے 700 سال پہلے کہا تھا اگر چمگادڑ کی آنکھ کمزور ہے اور وہ سورج کی شعاؤں کی تاب و توانائی نہیں لا سکتا اور وہ کسی بل میں گھس جائے اور کہے کہ میں نہیں مانتا کہ سورج موجود ہے، تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں، چمگادڑ کی آنکھوں کا قصور ہے۔ اس لیے کچھ بعد معاندین منکرین امام زمانہ کے بارے میں ایسے بودے اعتراضات کرتے ہیں کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو پھر ان کی توحید بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر امام زمانہ کی ولادت 255 ہجری میں مانی جائے تو آج ہے 1433 سال، تقریباً 1200 سال سے بھی ان کی عمر زیادہ بنتی ہے، تو بھلا کوئی آدمی 1200 سال تک کس طرح زندہ رہ سکتا ہے؟ تو میں عرض کروں گا یہ ایسا سوال وہی شخص کر سکتا ہے جو خالق کائنات کو قادر مطلق نہیں جانتا، ورنہ جو اللہ کو علی کل شیء قدیر کا مصداق مانتا ہے وہ اس قسم کی لب کشائی بھی نہیں کر سکتا۔ بھلا اس کے سامنے نہیں ہے کہ جناب خالق کائنات نے حضرت نوح کو 950 سال تک تو انہوں نے تبلیغ رسالت کی، لبث فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما، جنہوں نے 950 سال تک جب تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا، آیا اعلان نبوت سے پہلے ان کی عمر کتنی تھی؟ اور قوم کے برباد ہو جانے کے بعد، طوفان نوح آ جانے کے بعد کتنا عرصہ وہ نوح کرتے رہے اور زندگی گزارتے رہے؟ روایات کو دیکھا جائے تو 2500 سال تک ان کی عمر ملتی ہے۔ تو اگر خالق کائنات حضرت نوح کو 2500 سال تک زندہ رکھ سکتا ہے تو کیا امام زمانہ کو 1200-1300 سال تک زندہ نہیں رکھ سکتا؟
کیا مسلمانوں کا یہ اعتقاد نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو خالق نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور آج تک وہ بقید حیات موجود ہیں؟ تو میں عرض کروں گا جو خالق قادر حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ رکھ سکتا ہے، جن کی عمر جناب امام زمانہ سے بھی کئی سو سال زیادہ ہے، وہ حضرت امام مہدی کو فرش زمین پر زندہ نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے حضرت خضر زندہ ہیں، حضرت الیاس زندہ ہیں، تو جن کو ہزاروں سال تک خالق کائنات زندہ رکھ سکتا ہے، اپنے آخری نمائندہ حضرت امام مہدی کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ لہذا اگر اللہ کو قادر مانتے ہیں اعتراض کرنے والے تو ان کا اعتراض ختم، اور اگر اللہ کو قادر نہیں مانتے ان کی توحید ختم۔ لہذا ان کو غور کرنا چاہیے کہ امام زمانہ کی زد و قد میں اپنے اسلام جو ہے وہ اس کو خیر باد نہ کہہ دیں، اپنے اسلام کی خیر منائیں اور ایسے بود اعتراضات کرنے سے باز آئیں۔ خالق قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو اپنے دشمنوں کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ شیطان کتنے ہزار سال اس کی عمر بنتی ہے، یہ کتنے لاکھ سال، آپ خود حساب کر لیں۔ حضرت آدم کے دور سے لے کر آج تک وہ زندہ ہے۔ دجال کے بارے میں جو پیغمبر اکرم کے دور میں پیدا ہوا اور آخری زمانے میں خروج کرے گا، اس کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں، سنی شیعہ کتابیں چھلک رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ کنجی نے اپنی کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان میں اور باقی نور الابصار کے ابن اصاف الراغبین والوں نے خود یہ جواب دیا ہے کہ خالق کائنات اگر شیطان کو اتنی اپنے مدت تک زندہ رکھ سکتا ہے جو دشمن خدا ہے، دجال کو زندہ رکھ سکتا ہے جو دشمن مصطفیٰ ہے، تو اپنے انبیاء کو زندہ رکھ سکتا ہے جیسے جناب خضر، جناب الیاس اور جناب عیسیٰ ابن مریم، تو امام مہدی کو زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ ایسا اعتراض وہی کر سکتا ہے جس کو مبادیات اسلام کا کوئی علم نہیں ہے اور خالق کائنات کہ علی کل شیء قدیر ہونے پر ایمان نہیں ہے۔ ورنہ جو لوگ خالق کائنات کو قادر مطلق مانتے ہیں اور اس کو علیم و حکیم جانتے ہیں، وہ اس قسم کی غلب کشائی کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے بھلا اس امام زمانہ کا کیا فائدہ جو ہمارے سامنے آتا نہیں، ہم ان کی خدمت میں جا سکتے نہیں، ان سے دینی مسائل کا استفادہ کر سکتے نہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ یہ بھی امام کے وجود کو اور ان کے وجود کے فوائد و عوائد کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ورنہ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ وجود امام کا صرف یہ فائدہ نہیں کہ ان سے مسئلے مسائل پوچھے جائیں، یہ کام تو علماء کرام بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن اصل میں جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا، نبی اور امام کے وجود کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کے وجود کی برکت سے زمین اور آسمان اپنے مرکز و محور پر قائم ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے، نہ آسمان کا شامیانہ باقی رہے، نہ زمین کا فرش نظر آئے، آسمان ٹوٹ کر فرش زمین پہ گر جائے اور زمین اپنے اہل کو لے کر پانی میں دھس جائے، یہی وجہ ہے علماء علم کلام نے اپنی کلامی کتابوں میں واضح طور پہ لکھا الوجود الامام لطف و تصرفہ لطف آخر و عدمہ منا، امام وقت کا وجود جو ہے یہ لطف خدا بندی ہے جو انسان کو اللہ کی اطاعت کے قریب کرتا ہے اور معصیت پروردگار سے دور کرتا ہے۔ لہذا اگر امام مبسوط الید ہوں، اپنے فرائض دینیہ کو انجام دے سکیں، تو یہ اللہ کا دوسرا لطف
لطف ہوگا۔ لیکن اگر صورتحال ایسی ہو کہ امام کو خانہ نشین بنا دیا جائے یا ان کے لوگوں کے ظلم و جور کی وجہ سے کبھی ایسا اتفاق ہو جس طرح خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، کسی حالات کی تنظیمی کی وجہ سے کسی حجت خدا کو پردہ غیبت میں روپوش کر دے تو اس کا سبب ہم ہیں۔ لہذا خراب شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، ہماری اپنی شامت اعمال ہے کہ امام زمانہ پردہ غیبت میں روپوش ہیں، لیکن میں عرض کروں گا کہ وہ روپوش ہو کر بھی اپنے فرائض منصبی کو ادا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر شیطان آدمی کی حواس خمسہ سے پوشیدہ رہ کر، آنکھوں سے اوجل رہ کر کائنات کو گمراہ کر سکتا ہے تو میں عرض کروں گا جو پیغمبر اکرم کی مسند کا 12واں وارث ہے، جو خلیفۃ اللہ فی الارضین والسماوات ہے، وہ پردہ غیبت میں رہ کر، آنکھوں سے پوشیدہ رہ کر، شیطان کے وسوسوں دور کر کے لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر گمراہ کرنے والا آنکھوں سے اوجل رہ کے بھی گمراہ کر سکتا ہے تو خلیفۃ اللہ آنکھوں سے اوجل رہ کر بھی لوگوں کو ہدایت کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے احتجاج تبرسی میں بہار الانوار کی 13ویں جلد میں سابقہ تحقیق کے مطابق خود امام زمانہ سے پوچھا گیا تھا جب آپ پردہ غیبت میں روپوش ہو جائیں گے تو لوگ آپ کے وجود سے فائدہ کس طرح اٹھائیں گے، استفادہ کیسے کریں گے؟ تو امام نے مختصر لفظوں میں ایک جامع معنی جواب دیا، فرمایا کالشمس اذا غیبتھا السحاب، اگر کبھی سورج چاند جو ہے بادل کی اوٹ میں چلا جائے تو پس پردہ رہ کر بھی دنیا کو اپنی ضیاء پاشیوں سے منور بنا سکتا ہے اور بقع نور بنا سکتا ہے، تو امام کمر امامت بھی اگر پردہ غیبت میں چلا جائے تو اپنے انوار امامت سے دنیا کے ظلمت قضا کو بقع نور بنا سکتا ہے۔ خالق کائنات خود نظر نہیں آتا، آنکھوں سے غائب ہے، لیکن حقیقی ہادی اللہ ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تو خالق کائنات اگر نظر نہ آ کر بھی کائنات کو ہدایت کر رہا ہے تو امام زمانہ اگر ہماری نظروں سے اوجل ہوں اور پردہ غیبت میں رہ کر اپنا فریضہ ہدایت ادا کریں تو اس میں کون سا بودھ ہے، کون سا استبعاد ہے اور کون سا محال عقلی لازم آتا ہے؟ لہذا ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو وہ اپنا کام آپ کر رہے ہیں، اور دنیا میں جو رشد و ہدایت موجود ہے شیطان اپنے وسوسوں میں ناکام ہو رہا ہے اور حق و حقیقت کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ یہ امام زمانہ کہ وجود کا فیض نہیں، ان کی ہدایت کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے لیے دیدہ بینا ہونا چاہیے، گوش شنوا ہونا چاہیے۔ لہذا یہ اعتراض بھی غلط ہو گیا کہ اس امام کا کیا فائدہ جس کی بارگاہ میں ہم جا نہیں سکتے۔ حضرت عیسیٰ اگر آسمانوں کی بلندیوں پر غیب رہ کر بھی ان کے وجود کا فائدہ ہے تو امام زمانہ بھی دنیا میں اگر موجودہ ہیں تو ان کے وجود مسعود کا پھر بھی دنیا کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ ہمیں علم ہو یا نہ ہو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ خالق کائنات کو لطف و کرم جاری ہے اور امام زمانہ کا فیض وجود بھی جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ امام زمانہ کی ولادت 255 ہجری میں بمقام سامرہ عراق میں ہوئی تو اور امام حسن عسکری ان کے والد ماجد کی شہادت جو ہے وہ وہیں سامرہ میں سن
60 ہجری میں واقع ہوتی ہے، تو بھلا 5 سال کا بچہ کس طرح عہدہ امامت پہ فائز ہو سکتا ہے اور کس طرح اپنے فرائض امامت کو انجام دے سکتا ہے؟ تو میں عرض کروں گا، پہلے بھی میں نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا ہے، پھر کہوں گا کہ خالق کائنات کی مشیت پر منحصر ہے کہ کسی نبی اور رسول سے 3 دن کے بعد اعلان نبوت کرائے، 5 سال کی مدت میں اعلان کرائے، یا پیغمبر خاتم سے 40 سال کے بعد اعلان کرائے۔ اعلان کرنا اور ہے، صلاحیت اور اہلیت کا ہونا اور ہے۔ جو خالق کائنات حضرت عیسیٰ سے پنگھوڑے میں سوئے ہوئے ہیں، 3 یا 4 دن ان کی عمر ہے، اور لوگ ان کی والدہ ماجدہ سے کہتے ہیں کہ ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم نہ تیرا بابا برا تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، تو بغیر شوہر کے بیٹا کہاں سے لائی؟ تو قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ، جناب مریم نے زبان سے بول کر کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پنگھوڑے میں آرام کرنے والے بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اے اعتراض کرنے والو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ میں کہاں سے بیٹا لائی؟ خود بچے سے پوچھو گے وہ کہاں سے آیا۔ اب لوگوں کا پارا چڑھ گیا، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، پھل ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی پنگھوڑے میں سو رہا ہے، 3-4 سال دن اس کی عمر ہے۔ تب ان کا یہ کہنا تھا کہ خالق کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے 3 دن کے بچوں کو گویا فرمایا وقال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے میری مادر گرامی پر اعتراض کرنے والو، میں اللہ کا بندہ خاص ہوں۔ گویا نصرانیوں کی پہلے دن حضرت عیسیٰ نے تردید کر دی کہ مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہنا، میں تو اللہ کا بندہ خاص ہوں، اور پھر خالق نے مجھے نبوت اور کتاب دے کر بھیجا ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ یہودیوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، حالانکہ جناب عیسیٰ نے اپنی مادر گرامی کی عصمت و طہارت کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں کہا، بلکہ صرف اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور اپنی عبودیت اور بندگی کا اظہار کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ یہودی تھے، دشمن خدا تھے، دشمن عیسیٰ ابن مریم تھے، لیکن جانتے تھے جس ماں کا بیٹا نبی ہو وہ اس کی ماں کبھی بدکار نہیں ہو سکتی، نبی کی ماں کبھی مشرکہ اور کافرہ نہیں ہو سکتی، تو ان کی زبانوں پہ تالے لگ گئے۔ تو میں عرض کروں گا اگر 3 دن کا بچہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، حضرت یحییٰ کے بارے میں قرآن کی نص صریح موجود ہے کہ آتیناہ الحکم صبیا، ہم نے بچپن کے عالم نے ان کو نبوت اور حکم رسالت عطا کر دیا تھا۔ تو میں عرض کروں گا اگر 3 دن کا بچہ اعلان نبوت کر سکتا ہے، 5 سال کا بچہ اگر نبوت اور رسالت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، تو جناب مہدی جو فخر عیسیٰ بھی ہیں اور فخر یحییٰ بھی ہیں، پیغمبر خاتم کی مسند کے 12ویں وارث بھی ہیں، حیدر قرار کی نسل سے 12ویں امام بھی ہیں، اگر وہ 5 سال کی مدت میں خالق کائنات ان کے درجہ امامت پہ فائز کر دے اور درجہ ولایت پہ ان کو مسند پہ بٹھا دے، تو پھر اس میں تعجب کیا ہے اور اس میں جائے تعجب کیا ہے، اس میں بعد کیا ہے، اس میں محال عقلی کیا ہے، اس میں ناممکن ہونے والی کے بعد کیا ہے۔ عدل و دلیل فلاسفہ کا قانون ہے، ایک قاعدہ کلیہ ہے، عدل و دلیل علی امکان شیء وقوع شیء، کسی چیز کے بارے میں اگر بحث ہو رہی ہو کہ وہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اور اگر وہ چیز وقوع پذیر ہو جائے، وجود میں آ جائے،
تو فلاسفہ کہتے ہیں اس کا وجود میں آ جانا اس کے ممکن ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر وہ ناممکن ہوتی، ممتنع ہوتی، محال ہوتی تو کبھی عرصہ قد ہستی میں قدم نہ رکھتی۔ لہذا کسی شے کا وجود میں آ جانا اس کے ممکن ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شیخ الرئیس ابن سینا نے یہ کہا تھا کل ما قرأ سمعک من الغرائب فذرہ فی بقعۃ الامکان ما لم یدد کا عنہ قائم البرہان۔ جو عجیب و غریب بات آپ کے کانوں کے پردوں سے آ کر ٹکرائے اس کو امکان کی زمین میں بو دو اور گاڑ دو، کہو ممکن ہے، ممکن ہے۔ جب تک اس کے ممکن ہونے کے خلاف کوئی اس کے محال اور ناممکن ہونے پر برہان عقلی قائم نہ ہو جائے۔ اسی پر دیدن عقلا ہے، اسی پر عقلاء روزگار کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے، اور یہی جو ہے طرز زندگی ساری دنیا کے عقل مندوں کا شیوہ و شعار ہے کہ لہذا جو چیز ناممکن ہو وہ الگ بات ہے، لیکن جو ممکن ہے اس کا انکار کرنا سوائے حماقت اور جہالت و ضلالت کے کوئی اور سبب نہیں ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ 5 سال کا بچہ کیسے امامت کی مسند پہ بیٹھ سکتا ہے، پتہ چلا یہ قرآن اور پیغمبر اسلام کے تعلیمات سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ ورنہ جو قرآن یہ خبر دیتا ہے کہ 3 دن کے بچے نے اعلان نبوت کیا یا 5 سال کا بچہ عہدہ نبوت پہ فائز ہوا، وہ اسلام کیسے اس بات کی نفی کر سکتا ہے کہ 5 سال کا بچہ عہدہ امامت و خلافت پہ فائز نہیں ہو سکتا؟ لہذا پتہ چلا کہ یہ اعتراض بھی جہالت و ضلالت کی پیداوار ہے۔ جب سارے اعتراضات رفع دفع ہو گئے تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ امام زمانہ کا وجود جو ہے بے شک و شبہ موجود ہے، اور ان کے وجود کی برکت سے زمین و آسمان اپنے مرکز و محور پہ قائم ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ ایک اور جگہ کہتا ہے دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پردہ غیبت سے ظہور فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ آسمانوں سے نزول اجلال فرمائیں گے۔ بخاری میں ہے کیف بکم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم و امامکم منکم، اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب حضرت عیسیٰ آسمانوں سے نزول اجلال فرمائیں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اس کی وضاحت سنی شیعہ کتابوں نے یہ کی ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، دونوں بزرگ اکٹھے ہوں گے، اور حضرت جب نماز کا وقت آئے گا تو جناب مہدی دوران حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ یا عیسیٰ تقدم، اے حضرت عیسیٰ آپ آگے بڑھ کے نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ دستبستہ گزارش کریں گے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں نماز میں پڑھاؤں۔ گویا ایک غالب کے لفظوں میں وہ یہ فرمائیں گے کہ یہ تاب، یہ مجال، یہ طاقت نہیں مجھے۔ چنانچہ فریقین کی کتابیں چھلک رہی ہیں کہ حضرت مہدی دوران آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، اور 1,24,000 نبیوں کا نقیب
جناب عیسیٰ ابن مریم ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، اور جہاں کیوں نہ کہہ دوں جہاں حضرت مہدی دوران کے قدم ہوں گے وہاں حضرت عیسیٰ کی پیشانی جھک رہی ہوگی۔ اس دن دنیا جب منظر دیکھے گی تو ان پر واضح و آشکار ہو جائے گا کہ سابقہ نبیوں کے نقیب کا مقام کیا ہے، اور 12ویں لال ولایت پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء والمرسلین کی مسند کے آخری وارث کی شان کیا ہے۔ اس دن دنیا پر یہ واضح ہوگا کہ امامت کا درجہ کیا ہے، خلافت نبویہ کا مقام کیا ہے، اور 12ویں لال ولایت کی شان کیا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم وہ منظر دکھائے، اور اس دور میں اگر ہم فوت بھی ہو جائیں، دنیا سے چلے بھی جائیں، تو قادر مطلق ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے، اور یہ منظر دیکھ کر ہمارے ایمان تازہ ہو جائیں اور ہمارے یقین و ایمان میں اضافہ و ازدیاد ہو جائے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور خالق کائنات کی قدرت کاملہ سے یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے۔ لہذا ہماری دعا ہے کہ خالق کائنات 12ویں لال ولایت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمارا نام اور باقی مستحقین کا نام، مومنین کرام اور حقیقی مسلمانان عالم کا نام ان کے انصار و اعوان کی مقدس فہرست میں درج فرمائے، اور وہ ہمیں زمانہ دکھائے کہ جس میں اسلام کا بول بالا ہو جائے اور کفر کا منہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کالا ہو جائے، اور پوری کائنات پر اسلام چھا جائے اور باطل حرف غلط کی طرح مٹ جائے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز خالق کائنات کی قدرت کاملہ سے کچھ بعید نہیں ہے۔ لہذا یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں تھے، وہ ممکن نہیں۔ جو قادر مطلق کو قادر مطلق مانتے ہیں ان کے لیے ان حقائق کا تسلیم کرنا کوئی چندہ مشکل نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمیں اطمینان ہے، انشاءاللہ اس وقت قیامت کبریٰ قائم نہیں ہوگی جب تک 12واں لال ولایت آ کر اسلام کی نشہ ثانیہ کے لیے کام نہیں کرے گا، اور اسلام کا بول بالا نہیں ہو جائے گا، اور کفر و شرک اور نفاق کا ہمیشہ کے لیے منہ کالا نہیں ہو جائے گا۔ اجل اللہ تعالیٰ فی فرج شریف، انہ علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل